درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، میرے پاس وقت بھی کم ہے، مگر ایک عجیب کیفیت ہے کہ جب بھی جناب امام حسین کا نام آتا ہے وجہ نہیں معلوم مگر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ کیا مظلومیت ہے؟ اس قسم کی مظلومیت سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی مدد کے لیے بھی نہیں ہے، اور پھر جن کا واجب فریضہ بنایا گیا کہ ان کی مودت فرض ہے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جس طریقے سے علامہ صاحب گفتگو کر رہے تھے، بات یہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ ہر ایک ان کے ساتھ چل پڑتا۔ جی، یہ بڑا مشکل کام تھا جی، اور وہ مشکلات سارے لوگوں کو سامنے نظر آ رہی جی، کہ حکومت اتنی طاقتور تھی، حکومت اتنی ظالم اور جابر تھی کہ وہ لوگوں کو پتہ تھا کہ ایک عرصے سے کیا ہو رہا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، وہ بھی سب کے سامنے تھی ساری باتیں جو ہے نا۔ تو اس لیے ساتھ جانے کا مسئلہ جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ جو آپ کے مخلص حضرات تھے انہوں نے بھی آپ کو یہی مشورہ دیا کہ حالات نہیں ہیں، وقت کا انتظار کیا جائے، کوئی صورتحال بہتر ہو تو پھر اس وقت یہ کام کیے جائیں۔ تو اس وقت جو حالات ہیں، جو گورنمنٹ کی گرفت ہے وہ مضبوط ہے عوام پر جو ہے، تو اس میں کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ لوگوں کے مشورے والے نہیں تھے، وہ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان تھا، وہ خود لکھ کے خط میں لکھ رہے ہیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں، تو ان کا مقصد بہت بلند تھا اور اس بلند مقصد کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ سے جب آپ جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں وہ صحابہ تو ہیں جو ان کو روک رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جانے کے لیے اللہ اکبر، عجیب، ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ پھر آپ جب آگے بڑھتے ہیں تو فرزدق شاعر جو تھا، وہ جو آل بیت کا شاعر تھا، اور اس نے جو مشورہ دیا، تو جب ان سے پوچھا گیا صورتحال کا، تو اس نے کیا بتایا؟ اس نے کہا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلوار یزید کی۔ اللہ، تو یہی صورتحال چلی آ رہی تھی اور وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں گئے تو جو نتیجہ تھا، تو نتیجہ ان کو پتا تھا کیا کیا ہونا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیغام جو دینا تھا وہ ایک دن کا، 2 دن کا نہیں تھا، وہ قیامت تک کا پیغام۔ نتیجہ معلوم ہوتے ہوئے پیغام آپ کو اتنا بڑا ہوتا ہے، کیا بات ہے! اتنی بڑی قربانی اللہ کی راہ میں انہوں نے بے شک، بے شک، اور صرف دین کی سربلندی کے لیے، تو یہ اتنا آسان، اور وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے، اور اگر یہ آسان کام ہوتا تو یہ سارے لوگ کھڑے ہو جاتے، سبھی کر لیتے، اور کوئی بھی کر لیتا، ایک ہی فرد ہے اس وقت میں پورے میں جس نے یہ کارنامہ۔ بے شک، بجا فرمایا۔ مفتی شاہ حسین گردیسی خطاب فرما رہے تھے، کیا خوبصورت بات ہے کہ آسان کام نہیں تھا، مشکل کشا کا فرزند